السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے قرآن کے اس سیشن میں انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 146 سے لے کر 160 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نظم کو تازہ کرتے ہیں نشست میں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ قرآن کب کہاں کیا بات کر رہا ہے۔ سورہ البقرہ دراصل اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وہ وقت آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ آخری موقع دے کر اب معزول کر دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شاخ یعنی کہ بنی اسرائیل کو، اور جو ذمہ داری وہ پوری نہ کر سکے وہ ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ یعنی کہ بنی اسماعیل کے حوالے کر دی جائے۔ ان کو معزول کر دیا گیا، اور یہاں تک معزول کیا گیا کہ قبلہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ قبلہ تو ظاہر اللہ کا پہلا گھر تو ہے ہی خانہ کعبہ، اور قریش جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ عبادت انہوں نے غلط کر دی تھی، عبادت میں ملاوٹ کر دی تھی، عبادت میں بدعات شامل کر دی تھیں، لیکن کعبہ ہی ان کا محور تھا۔ وہاں یہاں تک انہوں نے کرپشن کر دی تھی کہ وہاں پر بتوں کی پوجا روا رکھی تھی، لیکن کعبے کو وہ اللہ کا گھر ہی مانتے تھے اور اللہ ہی کو سب سے بڑا معبود مانتے تھے، لیکن ظاہر اس کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جب نماز پڑھیں گے مکہ میں تو کہا رخ اپنا بیت المقدس کی طرف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے پڑھا تھا پچھلی نشست میں آیت نمبر 143 میں کہ یہ تو ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ دیکھتے ہیں کون اللہ کے نبی پہ رسول پہ سچا ایمان لاتا ہے اور حکم کی تعمیل کرتا ہے، بجائے یہ کرنے کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ نبی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرو۔ بتانا اللہ نے یہ تھا، اور یہی بتایا کہ مشرق و مغرب کی بحثیں نہیں ہیں، یہ ظاہری بحثیں نہیں ہیں، ماننا دیکھنا یہ مطلوب ہے کہ تمہارا رخ صحیح معنی میں اللہ کی طرف ہے کہ نہیں، اور اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں یہ حکمت استعمال کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسا، کیونکہ کعبے کو تو کہیں سے بھی کعبے کی طرف رخ کیا جا سکتا تھا، وہ ایسا بیت المقدس کی طرف رخ کے عبادت کرتے تھے کہ کعبہ درمیان میں رہے۔ لیکن جب مدینہ ہجرت ہو گئی تو یہ پھر نہیں ہو پاتا تھا کہ جی بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے اور کعبہ بھی درمیان میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی آ گیا ساتھ ساتھ کہ بنی اسرائیل کو معزول کیا جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب کوئی ضرورت نہیں ہے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی، اب اللہ کا جو پہلا گھر ہے صحیح معنوں میں جو پہلا قبلہ وہی ہے، اب اسی کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ دراصل یہ اعلان عام تھا کہ اب تک جو رعایت دی جا رہی تھی بنی اسرائیل کو، جو کچھ ان کو متوجہ کیا جا رہا تھا کہ اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب یہ آخری حد آ گئی ہے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اب یہ امت محمدیہ جو ہے یہ ملت ابراہیم کے تسلسل کے طور پہ جاری رہے گی۔ سورہ بقرہ کے بیچوں بیچ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہی اللہ نے اس لیے کیا تاکہ ملت ہماری سمجھ میں آ جائے کہ بنی اسرائیل بھی ملت ابراہیم اور بنی اسماعیل بھی ملت ابراہیم۔ دین تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اس لیے چھوڑا گیا ہے رہتی دنیا تک، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے، یہود اور نصارہ کو بھی ہمیشہ پتہ چلے کہ آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے دین ابراہیم کو ہر ملاوٹ سے پاک کر کے رہتی دنیا تک کے لیے جاری کیا اپنی مہر کے ذریعے۔ اب تو دین وہی مانا جائے گا جس میں آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہوگی۔ اس کا علم قرآن میں 100% مکمل محفوظ، اور اس کا عمل پوری امت میں جاری و ساری ہے، عملی تواتر کے طور پہ منتقل ہوا۔ الحمدللہ دونوں چیزیں بعید نہیں 100% محفوظ ہمارے پاس ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے علم سے بھی اس کے عمل سے بھی 100% وابستہ ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اس پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پوری رداد ہم نے پڑھ لی بنی اسرائیل کی، ہم نے بیچوں بیچ اللہ نے ذکر کر دیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا، بتا دیا دین یہ وہی ہے جو سارے نبیوں کے ذریعے اللہ نے دیا ہے، آخری نبی آخری رسول اللہ کے آ گئے ہیں۔ ہم نے دعا بھی پڑھ لی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی ذمہ داری آپ مجھے دے رہے ہیں کہ میں امام الناس کا درجہ مجھے دے رہے ہیں، تو اب ضروری ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، کہ اب ان میں سے کن میں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ جانتے تھے اللہ کی اسکیم کیا ہے، کیا کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ جب یہ دین قیامت تک جانا ہے، اس میں ظاہر ایک حد تک نبیوں کا سلسلہ چلنا ہے رسولوں کا، پھر اس کے بعد آگے چلے گا، تو لازمی ایک ایسے رسول کو ضرور مبعوث فرمائیے گا جو آپ کی آیات ان کو سنائے، اور پھر
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 129 میں ہم نے سورہ بقرہ کی یہ دعا سنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان میں بھیجیے گا ایک ایسا رسول جو ان کو آپ کی آیات سنایا کرے۔ آیات قرآن میں کیا ہیں؟ آیات ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کتاب عربی میں کتاب کو بھی کہتے ہیں یعنی کہ بک کو، کتاب عربی میں خط کو بھی کہتے ہیں۔ مثال اس کی سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتابی کہا ہے۔ اور قانون کو بھی کتاب کہتے ہیں یعنی کہ شریعت کو، اس کو بھی کتاب کہتے ہیں عربی میں۔ تینوں مروجہ استعمالات ہیں، قرآن نے جگہ 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 استعمال کر کے دکھایا ہے۔ میں نے مثال بھی دے دی تھی آپ کو، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں بھی ہم نے یہ سمجھنا ہے بات کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 غالباً ہے، اور جگہ جگہ قرآن میں ملے گا آپ کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہ یہ جو صلاۃ ہے، جو نماز ہے، ایک خاص قانون کے تحت ہم نے ایمان والوں پہ یہ فرض کی ہے، تو کتاب قانون کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دعا مانگی تھی یہ ہماری آیات، ایسا رسول بھیجیے گا جو ہماری آیات، آپ کی آیات سنائے ان کو۔ اب آیات آ گئیں تو اب دوبارہ جب کتاب میں آیات ہیں تو آیات میں کیا ہے، اور وہ ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی۔ تو آیات کتاب میں آیات ہیں، آیات میں تو کتاب نہیں ہو سکتی، تو کون سی کتاب ہے؟ یہ قانون، کہ وہ ان کو قانون اور حکمت سکھائے، تو قرآن اور اس کے ذریعے ان کو پاکیزہ کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ مقصد دین ہے، یہ مقصد نبوت ہے۔ ہر نبی یہی کرنے آتا ہے، وہ آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، بتاتا ہے یہ پاکیزگی کیوں ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں آنا ہے اور وہاں پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ جگہ ہے، اور جو غلاظت میں لچھڑے ہوئے آئیں گے ان کے لیے غلاظت بھری جگہ ہے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، اور پاکیزہ جگہ کو ہم جنت کہتے ہیں۔ تو ان آیات میں قرآن کا ہم نے پہلے بھی کہا تھا سب نے بغور جائزہ لیا ہے، اس میں جو 90 سے 95% قرآن ہے یہ حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت یعنی کہ ایمانیات، اخلاقیات، اور جو قانون دیا گیا ہے اس قانون، وہ قانون کیوں دیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور آخرت پہ کے دلائل کیا ہیں، فرشتوں کے لیے اللہ کی توحید کے دلائل کیا ہیں، نبوت کے دلائل کیا ہیں۔ یہ سارے جو دلائل، جو ساری ایمانیات، اخلاقیات، کردار سازی، ان سب کو قرآن حکمت قرار دیتا ہے۔ ہم جگہ جگہ آگے پڑھیں گے، یا میرے بالکل قرآن دو ٹوک الفاظ میں واضح کرتا چلا جائے گا کہ اس کا جو اساس ہے جو وہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ بار بار اس کی حکمت کو دلیل کے طور پہ استعمال کر کے بتاتا ہے کہ یہ حکمت دلالت کر رہی ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ اللہ کی جانب سے دیا گیا ہے، یہ بالکل سچا دعوت نامہ ہے، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان تمام دلائل کو محکم کرنے کے لیے اللہ اس قرآن کی حکمت ہی کی دلیل پیش کرتا ہے۔ باقی رہ گیا قانون، تو اس قرآن کی 5 سے 7-8% آیتیں جو ہیں، لگ بھگ 535 سے 575، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا فقیہ یہ سمجھاتا ہے، وہ قانون کی آیات ہیں، ورنہ تو 95% قرآن، 90 سے 95% حکمت اور مبنی ہے۔ تو یہی دعا انہوں نے مانگی تھی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 146 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہہ کر کہ جب حق آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جہاں ہم نے پچھلی حصے میں چھوڑا تھا، جب حق آ گیا اس کے بعد اگر خواہشات کے پیچھے جو چلے گا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ آیت نمبر 140، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں اچھی طرح اس کو، اتنی اچھی طرح جتنا وہ یعرفون ابناءہم، جتنا وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ عربی محاورہ ہے، کسی چیز کی کو دلیل کے طور پہ دینا تھا کہ تم کیسے انکار کر رہے ہو، تو یہ دلیل کے طور پہ محاورہ عربوں میں استعمال ہوتا تھا کہ جی اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتے کیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہی اللہ نے بتایا ہے، دلیل دیکھیں کہ یہ کیا پہچانتے ہیں، اس نبی کو پہچانتے ہیں، اس قرآن کو پہچانتے ہیں کہ یہ بالکل سچی بات ہے، تمہاری پچھلے صحیفوں میں درج چلی آ رہی ہے، تمہیں بتایا جاتا رہا ہے نسل در نسل کہ آئے گا نبی آخر الزمان، وہ اپنے ساتھ آخری کتاب بھی لے کر آئے گا، اللہ کا کلام، تمہیں اللہ کی آیتیں سنایا کرے گا، سب کچھ لکھا ہے تمہاری کتابوں میں، اور تم یہ بات ایسی جانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہو، تم اس کا انکار کیوں کر سکتے ہو۔ یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، اور ان میں سے کیسے ہے، ایک گروہ کیسا بن گیا اس میں جو کہ حق کو جاننے کے باوجود اس کو چھپاتا ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اشارہ ان کے علماء کی طرف ہے۔ پچھلی روداد ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے علماء کا کیا
دین کے بارے میں رویہ تھا اور ان کے عام لوگوں کا کیا تھا۔ عام لوگ تو زیادہ تر اپنی خواہشات کے پیچھے، اب آج بھی زیادہ لے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو جانتے بھی حق وہ عام طور پہ وہ علماء کا گروہ، یہودی علماء کا گروہ، نصرانی علماء کا گروہ ہی کرتا تھا۔ لوگوں کو کتاب تک رسائی تو وہ آنے دیتے ہی نہیں تھے، اللہ کی کتاب سے تو عام لوگوں کو وابستہ ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے حجتیں انہوں نے بنا رکھی تھیں کہ یہ اللہ کی کتاب تم ہم سے پڑھو گے آ کے، تو وہ جاننے کے باوجود حق کو چھپاتے تھے۔ وہ پہچان گئے تھے، وہ کتابوں کے عالم تھے کہ جو یہ بات کی جا رہی حق اور سچ پہ مبنی ہے، کتابوں میں یہی درج ہے، لیکن اس سے کیونکہ ان کی ضد پر، ان کی انا پر، ان کے تعصب پہ اثر پڑتا تھا، ان کی دینی اجارہ داری پہ اثر پڑتا تھا، تو وہ اس کا طریقہ انہوں نے نکالا تھا کہ ہرگز ہم مان کے دینے کو نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہٹ درمی سے تعبیر کیا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ تو اب حق آنے کے بعد تو جو ضد پر اڑ جائے وہی اس کا انکار کرے گا، ورنہ کون اس کا انکار کر سکتا ہے۔ تو یہ ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے تھے، یہی اللہ بتا رہا ہے سب کو۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تعالیٰ کہہ رہا ہے اب یہ حق آ گیا ہے۔ اب مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اب اس کی طرف سے شک میں بالکل نہ پڑے، کیونکہ یہ یہود اور نصارہ تمہیں شک میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہیں بات تو ایسی ہے نہیں، تمہیں حق تو بتائیں گے نہیں، کبھی کتابوں رسائی تو دیں گے نہیں، خود کہتے رہیں گے ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، حق اور سچ لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ہرگز شک میں نہیں پڑنا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اب یہ جو لوگ ہیں جیسے پہلے بتایا تھا، یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، نصارہ یہود کے قبلے کو نہیں مانتے، یہود نصارہ کے قبلے کو نہیں مانتے، مشرق و مغرب کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو یہی کرتے رہیں گے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، سب کے لیے ایک سمت ہے اور ادھر ہی رخ کیا جا رہا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تم نے آگے بڑھ کے نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو پا لے گا، تم سب کی اللہ تک رسائی رہے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ذہن میں رکھیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پوری دنیا کے مسلمان بیت الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہماری جمعیت کا استعارہ ہے، یہ پوری دنیا دیکھتی ہے نظارہ کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کی عبادت گاہ دنیا میں جہاں کہیں قائم کی جائے، اس کا رخ بیت الحرام کی یعنی کہ اللہ کے پہلے گھر کی طرف رہتا ہے، جو صحیح معنوں میں بیت القبلہ اول ہے بھی وہی، جیسے قرآن نے واضح کر دیا۔ بیت المقدس کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر رخ مڑوایا تھا مکے میں، اور بعد میں جو رخ دوبارہ بیت الحرام کی طرف کیا، یہ بھی امتحان کے لیے کروایا کہ دیکھتے ہیں نبی کے ساتھ اللہ کے حکم پہ کون ہے اور مشرق و مغرب کی بحثوں میں کون لگا رہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو یہ میں نے ہی کہا ہے، رخ تمہیں کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، آگے آیتیں بھی بتائیں گی، لیکن اس میں نہ رہنا کہ رخ ہی سب کچھ ہے، تمہیں اللہ کو سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر اچھے عمل کو اللہ نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ قیامت میں تم دیکھو گے، وہ تمہیں درج ملے گا اپنے اعمال نامے میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ظاہر کو ہی پورا دین سمجھ کے نہ بیٹھ جانا کہ ظاہر کی تو ہر بات پوری کر دے اور تمہارے روح کے اندر تک، تمہارے وجود کے اندر تک دین صلاحیت نہ کیا ہو، تمہیں ہر وقت یہ احساس نہ رہے کہ اللہ میرا محاسبہ کیے ہوئے ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوگے تم اگر نیکی تمہارا فوکس ہے، تمہارا فوکس اگر ظاہری اختلافات نہیں ہے، نیکی تمہارا فوکس ہے، تو اللہ ضرور تمہیں نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ وہ ضرور تمہارے ہر اچھے عمل کا تمہیں بدلہ دے گا۔ لہٰذا فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا اب کیونکہ ہم نے کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے کہ جو قبلہ ہے وہ بیت الحرام ہی ہے جو پہلے سے تھا، اب اس کو دوبارہ اعلان کر کے بتا دیا گیا ہے کہ اسی کی طرف رخ کے عبادت ہوگی، لہذا اب تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنی جگہ پر مقیم ہو تو بھی، باہر نکلو تو بھی، تمہارا رخ فولی پھیر لو اپنا رخ، وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ یعنی کہ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی حق ہے تمہارے اللہ کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز غافل نہیں اس سے جو بھی عمل تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا جہاں کہیں بھی تم جاؤ اپنا چہرہ پھیرو، اپنا رخ پھیرو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، لہذا جہاں کہیں بھی نکلو، جہاں کہیں بھی تم ہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی رکھو تاکہ کسی کو یہ کہنے کا بھی موقع نہ ملے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو
اس طرف نماز پڑھتے تھے مکہ میں، اب اپنے مسجد حرام کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب اعلان کر بھی دیا ہے تو دیکھو کوئی کہیں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں نماز پڑھ رہا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تمہارے خلاف یہ حجت دینے کا موقع نہ ملے۔ یہ جمعیت ہمیشہ برقرار رہنی ہے، یہ جمعیت کا ہی نشان ہے جو قبلہ رخ ہو کے پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان ایک رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ وقت کا اختلاف ہو سکتا ہے، ملکوں میں وقت کا فرق ہو سکتا ہے، ہماری زبانوں کا الگ فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہماری نماز دیکھیں کیسی، اس میں جو پڑھا جانے والا قرآن اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے، کیسا جو رخ پوری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، اس دین کے ایک ہونے کا اور اس دین کے شاعر کے ایک ہونے کا کیسا بین ثبوت ہے، کیسی جگمگاتی ہوئی نشانی پوری دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا صرف ظلم کرنے والی ایسا کریں گے کہ ایسا نہ کریں کہ اللہ کی ہدایت پہ عمل نہ کریں اور ادھر ادھر رخ کرتے پھریں اپنا۔ ہرگز تمہیں لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، یعنی کہ لوگ تو تمہیں یہ کہیں گے تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، دباؤ ڈالیں گے، ایسا نہیں کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ فلا تخشوہم، ہرگز تمہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ وخشونی، تم میرا ادراک رکھو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی تاکہ نعمت تم پہ پوری کرے، دین پورا کرے گا اللہ، تمہارا دین کو سرفرازی ملے گی، تمہیں سرفرازی ملے گی، تم اس نبی کے پیچھے رہو جو یہ کہہ رہا ہے، جو حکم ہم جاری کر رہے ہیں نبی کے ذریعے، بس تم اس پہ رہو۔ یہی نعمت کا پورا ہونے کی اللہ تعالیٰ تقاضا بتا رہا ہے، وہ نعمت اللہ پوری کر کے رہے گا۔ اور جب سورہ مائدہ پڑھیں گے تو اللہ بتائے گا دیکھو میں نے اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی، اسلام کو مکمل طور پہ جاری اور ساری کر دیا اس نبی کے ذریعے، اور اسلام کو پسند کر لیا دین تمہارے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب سنیے جو ہم نے دعا آیت نمبر 129 میں پڑھی تھی، کب مانگی گئی؟ تقریباً لگ بھگ 2600 سال پہلے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ اب ان میں سے ایک رسول بھیجیے گا، ہماری آیات سنائے گا، وہ ان کو پاک صاف کرے گا۔ کس طرح؟ کیونکہ وہ ان کو حکمت اور قرآن کی تعلیم دے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس جگہ پہنچا کر کہ دیکھ لیا تم نے ہمارا یہ آخری رسول مکے سے چلا، کیسے 13 سال گزرے، تمہیں سب کو ساتھ لے کر یہ مدینہ پہنچا، یہ دین کیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیسے کیسے منازل طے کر رہا ہے، کیا کیا ہدایت تمہیں مل رہی ہے۔ تو دیکھو وہ دعا 2600 سال پہلے مانگی گئی دعا کیسے پوری کر کے اللہ نے دکھائی ہے۔ تاریخ اس پہ گواہ بن کے کھڑی ہوئی ہے کہ یہ دین سچا ہے۔ ہمارے بچے بھی اللہ کرے اس بات کو سمجھیں، ہم بھی سمجھیں کہ دیکھیں، صرف یہ کہنا یہی مقصود نہیں ہے کہ کوئی اس جیسا قرآن بنا کے لائے، جیسی کوئی صورت بنا کے لائے۔ وہ تاریخ کے ٹیسٹ پر، تاریخ کے جو معیار پہ اس پہ کیسے ثابت کرے گا، وہ کسی بھی معیار پر علم کے اس کو کیسے ثابت کرے گا۔ دیکھیں کیا آیت آ رہی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے جس طرح بھیجا ہے تمہیں میں سے ایک رسول کو، تمہارے اندر سے یہی اللہ کا طریقہ ہے، وہ جس کی طرف بھیجتا ہے، جس امت کی طرف رسول انہی میں سے آتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تلاوت کرتا ہے، یتلو علیکم، تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے ہماری آیتیں، آیاتنا، ویزکیکم، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، اور تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے ان آیت کے ذریعے؟ ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں قانون کی یعنی کہ شریعت کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ علم پہنچاتا ہے ان کے ذریعے، وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ میرے پیارے محترم دوستوں، کہ یہ ہے پورا دین۔ نبوت کا مقصد پاکیزگی کی تعلیم دینا۔ یہ پاکیزگی، یہ وہ پاکیزگی نہیں جو ہمارے ہاں اصطلاحاً رائج ہے تزکیہ نفس، یہ پورے وجود کی پاکیزگی۔ دین کے ایک ایک جز کا آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں، وہ قرآن کا میں دیا ہوا علم ہو، وہ سنت میں جاری کیا ہوا عمل ہو، وہ ہمارے وجود کو پاکیزہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے وجود کی ظاہر پاکیزگی، ہمارے اس مادی وجود کی اندرونی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی کے لیے جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں، وضو سے لے کر اپنے آپ کو صاف رکھنے سے لے کر، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ اپنے جسم کو، اس مادی وجود کو اندر سے ہم پاکیزہ رکھتے ہیں حلال غذا کھا کر، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اور باقی جو پاکیزگی ہے وہ عبادات کی شکل میں ہو یا کردار سازی کی شکل میں ہو، وہ ہمارے نفس کی، ہماری شخصیت کی، ہمارے کردار کی پاکیزگی ہے۔ دین کے ایک ایک جز کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو، اگر وہ دین ہوگا تو وہ آپ کو پاکیزہ کرتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ یہی اس دین کی پہچان ہے، یہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دین کیا ہے
اور اس میں کلچر کیا چیز ہے اور اس میں پسند ناپسند کیا چیز ہے، اس کا معیار ہی اللہ نے بنایا ہے کہ ہمارے نبی تو تمہیں آخرت کی پاکیزہ جگہ کے لیے دنیا میں پاکیزگی سکھانے آتے ہیں، کیسے اس کا حصول کیا جائے۔ یہ صرف جب یہ ممکن ہوتی ہے جو مقصود پاکیزگی ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے کہ آپ اس علم اور عمل سے وابستہ ہو جائیں جو اللہ نے علم دیا ہے اس قرآن کی آیات میں، جس میں شریعت بھی ہے، یعنی کہ کتاب بھی ہے، قانون بھی ہے اور حکمت بھی ہے، جو اس کی اساس ہے۔ تو یہ اللہ کا رسول دیکھو آ گیا، ہم نے اس کی منادی تو 26-27 سال پہلے کرا دی تھی اس نبی کے ذریعے، اس رسول کے ذریعے، اس کا نام ابراہیم تھا۔ یہ اسی ملت ابراہیم کا آخری نبی، آخری رسول ہے، وہی دین ہے، دین ابراہیم جاری اس کی مہر سے ہوگا قیامت تک کے لیے، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا۔ اور یہ ہم کتاب بھی محفوظ کریں گے، عمل بھی محفوظ کریں گے۔ آ گیا یہ نبی، اور اب یہ تمہیں کیا سکھا رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہی وعدہ ہے جو اللہ سے ہم کرتے ہیں شہادت دے کر، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ میں ایگریمنٹ سائن کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا بنانے والا ہے، وہی آخرت کا اکیلا مالک ہے جس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اور میں اس رسول پہ ایمان لاتا ہوں۔ جائے رسول کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں پیغام پہ ایمان لاتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ لہذا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری شکر گزار رہنا، ہرگز میری ناشکری نہ کرنا۔ کفر کا مطلب بھی ناشکری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب دیکھیں مدینے میں آگے حالات جانے ہیں، اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے میسیج چھوڑا جا رہا ہے، ایمان والو خطاب، آسمانی خطاب جاری ہے، تیار کیا جا رہا ہے بنی اسماعیل کو، کیونکہ ان کو اب شریعت دینی ہے، ان کو حکمت سکھانی ہے کہ سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب تمہاری مدد کہاں سے ملے گی؟ تم مدد حاصل کرو اللہ کی مدد صبر سے اور صلاۃ سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو چیزیں بتائیں لیکن آخر میں ایک ہی چیز بتا دی، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اگر آپ صلاۃ کو بالکل تہ میں اتر کے دیکھیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا پورے قرآن میں، ایک ہی جگہ بتایا صلاۃ کیوں پڑھوائی اس نے۔ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے کہ اقم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کو قائم کرو تاکہ میری یاد دہانی قائم رہے۔ دیکھیں کیا بتایا تھا، قرآن کا نظم دیکھیں کتنا شاندار ہے۔ پچھلی آیت میں کیا کہا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرے شکر گزار رہنا، ناشکری یعنی کہ کفر نہ کرنا۔ اور اب کیا بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اس کی استعانت حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس نے صلاۃ قائم کر لی دراصل اس نے وہ صبر پہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ اب دن ہو یا رات ہو، نیند آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو، یہ مقیم ہو یا سفر پہ ہو، یہ بیمار ہو، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کوئی بے ہوش ہو جائے، جب تو رخصت ملے گی، ورنہ بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اور بیمار ہے لیٹ کے پڑھے گا، اشاروں سے پڑھے گا۔ کیوں کہ یہ وہ بالکل اللہ سے تعلق کا وہ بنیادی اظہار ہے ہماری صلاۃ، اس کی یاد دہانی کا، جس سے کوئی بھی ہوش مند، کوئی بھی باشعور غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل پھر وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ سے غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے جس کو یہ اس زور سے بیان کر کے اب بتایا جائے گا آگے تمہیں کرنا کیا نہیں کرنا۔ وہ تم کیسے کرو گے؟ تم اس قانون پر کیسے عمل کرو گے؟ اس حکمت کو کیسے سمجھو گے جب تک تم یہ بنیادی پتھر اپنی جگہ نہ رکھو؟ کون سا پتھر؟ کہ صلاۃ تمہاری قائم ہو، تم صبر پہ آؤ۔ کتنی بڑی عبادت ہے نا کہ آپ کبھی تھک رہے ہوتے ہیں، کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی کام پر ہوتے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی کمال مہربانی سے رخصتیں دی ہیں، سفر میں رخصتیں دی ہیں، بیماری میں رخصتیں دی ہیں، لیکن پھر بھی صلاۃ آپ کو پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ اسی درجے کی چیز ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اس کی یاد دہانی قائم رکھنی ہے، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ دیکھیں قرآن کیسے اپنے آپ کو ماشاءاللہ بتاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سمجھے یہ باتیں کہ اب کیا ہوگا اس دنیا میں، جب تم آخرت کی تیاریوں میں لگ گئے ہو، سمجھ رہے ہو کہ آخرت آنی ہے، یقین آ گیا ہے، دنیا میں کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ پریشانیوں کا کسی بھی پریشانی کا سب سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ پریشانیوں کا، مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ صبر پہ قائم رہو، حالات کچھ بھی ہوں، دین تمہاری نہ دین تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، یعنی کہ آخرت آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ دنیا میں تو پریشانیاں آتی رہیں گی، اگر صبر پہ قائم ہو آخرت تو پھر ملے گی ہی ملے گی، وہ تو کہیں
غائب اور کہیں خراب ہو ہی نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ تم صبر پہ قائم رہو، صلاۃ جس کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لہٰذا اگر ایسا ہو بھی جائے، کوئی مصیبت اس درجے پہ چلی بھی جائے کہ اللہ کی خاطر جان جائے، تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ہرگز یہ نہ کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ مردے ہیں، ان کی موت ہو گئی۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا بھی دے گا عالم برزخ کے بارے میں، وہ کیا زندگی ہے جو اس دنیا سے کے بعد اور آخرت کے درمیان کی زندگی ہے۔ وہ کیونکہ ہمارے شعور سے باہر ہے، اللہ نے اتنا بتا دیا ہمیں، یہاں پر اس کا دیا ہوا علم ہے، یہاں پر ہمیں اسی کو سمجھنا ہے۔ اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے بتا دیا، اس برحق مالک نے جس نے برحق کتاب دی اپنے آخری برحق نبی کے ذریعے، کہ یہ اعلان، یہ تمہارے لیے خبر دی جا رہی ہے، اس خبر پہ ہمیں 100% یقین ہے الحمدللہ۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، تم اس کا ادراک نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ اب کیا ہوگا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حیثیت یہ ہوگا نا کہ تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی کسی درجے خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے اموال میں کمی سے، مال و متاع میں کمی سے، کبھی حیثیت تمہاری جانوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے ثمرات سے، جو کچھ تم حاصل کرتے ہو ثمرات زمین کے ذریعے، وہ تو ہوگا، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے خوشخبری سنا دو، حالات کچھ بھی آ جائیں، ان کی کامیابی تو لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے۔ دنیا میں تو جس کا کبھی نقصان نہ ہو، جس کو کبھی کوئی چوٹ نہ لگے، کبھی بیماری نہ ہو، دنیا تو اس کو بھی چھوڑ کے جانی ہی جانی ہے۔ جس کو کوئی پریشانی ہو جائے اس کو بھی چھوڑ کے جانی ہے۔ گھاٹے میں تو وہ ہوگا جو دنیا میں عیش و آرام کر کے جائے اور آخرت میں اس کو جنت نہ ملے، اور کامیابی ظاہر ہے وہی کہلائے گی، اللہ کرے دنیا میں بھی آسانی ملے، لیکن مشکل مل بھی گئی اور جنت ملتی ہے آخرت میں، کامیابی تو یہی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لہذا اگر تم مشکل میں بھی صبر پہ رہے، تم نے اللہ کی ہدایت کو سامنے رکھا، اس کو فوقیت دی، اپنی صلاۃ کو قائم رکھا، دین پہ قائم رہے، تو خوشخبری سنا دیجیے ایسے صبر کرنے والوں کو جو کسی بھی مشکل میں کسی بھی طرح کی آئے، وہ بھوک کی آئے، خوف کی آئے، مال میں کمی کی آئے، جان میں اور ثمرات میں کمی کی آئے، مشکل کی آئے، وہ صبر پہ رہیں، دین پہ رہیں، جس کی ایکسرسائز کی صلاۃ، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سپردگی کا کیا بیان ہے شاندار، صرف ایک جملہ نہیں ہے، دیکھیں کیا مکمل سپردگی ہے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی طرف۔ اسے کہتے ہیں اسلام، کہ ان پہ اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے، اذا اصابتہم مصیبت، پہنچتی بھی اگر کوئی مصیبت، ان کا کیا کہنا ہوتا ہے، صرف کہنا نہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، ان کا وجود پورا گواہی دیتا ہے، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، انا للہ، ہم تو ہیں ہی اپنے اللہ کے، وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ جب آخرت کا یہ یقین انسان کے دل میں آ جائے کہ وہ تو ملنی ہی مل رہی ہے، وہ تو دور نہیں ہو سکتی بشرطے کہ ہم اللہ کا سے کیا ہوا وعدہ نبھائیں، تو پھر پریشانی کس حد تک، فطری طور پہ تھوڑی پریشانی انسان کو ہو سکتی ہے، لیکن جب یقین کامل ہو جائے تو سوچیں کتنا بڑا حوصلہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ یہی اطمینان کا ذریعہ پھر اس دنیا میں بھی بنتا ہے، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی یہی سپردگی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، پورے وجود سے اس کا اظہار ہو، اور یہ جبھی ہوتا ہے جب یہ قرآن کی حکمت ہمارے اندر سرایت کرتی ہے، اور ہم اس کتاب سے اللہ کی ویسے وابستہ ہوتے ہیں علمی طور پہ جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، جن کے رویہ ہے، جن کی سپردگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اگر ہر چیز میسر بھی ہو تو اللہ کے شکر گزار، اور کوئی مصیبت مشکل بھی آ جائے تو صبر پہ قائم، تو شکر پہ اور صبر پہ قائم لوگ۔ اور اس کی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ صلاۃ بتائی ہے، یہ بتایا ہے کہ تم اس قانون اور حکمت کو سمجھتے جاؤ جو آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں، اس پہ عمل پیرا رہو۔ صلاۃ اس کا بنیادی پتھر ہے، اپنی جگہ رکھو اس بنیاد کو، اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیا کیا سکون آرام آتا ہے، اور آخرت میں کیا کیا کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کے بتایا کیونکہ اللہ کے گھر کی ابھی بات ہو رہی ہے نا، جہاں سے یہ معاملے کو شروع کیا، ملت ابراہیم کو بیت الحرام پہ لا کے جمع کیا ہے پچھلی رودات کو، اور یہاں سے آگے چلنی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے پہاڑی ہیں۔ تم ان اہل کتاب کی ان چہمگوئیوں میں نہیں آنا،
اور نہ مشرکین عرب کی، سب کہتے تھے کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے، اللہ کے گھر تو سمجھ آتا ہے، ان پہاڑیوں کے درمیان تم یہ کیوں بھاگتے دوڑتے ہو؟ تو بتائیے یہ مناسک ہم نے ابراہیم کو سکھائے تھے، یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کا کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ جو باتیں پھیلاتے ہیں نا کہ یہاں تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کافی انہوں نے غلط فہمیاں اڑا رکھی تھیں یہود و نصارہ نے، کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو کیونکہ اسماعیل علیہ السلام سے وابستہ ہے، لہذا ہر طرح سے انہوں نے ان کی شناخت کو مسخ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ان ایسے بتوں کے ڈیرے بنا رکھے تھے لوگوں نے جن کو وہ زیادہ نہیں مانتے تھے، وہ لات عزا اور منات کو زیادہ مانتے تھے، جن کے بت انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھ چھوڑے تھے۔ یہاں پر جو بت تھے ان کے نام بھی دیے گئے تاریخ میں، ان کو زیادہ نہیں مانتے تھے، تو وہ ان کی طرف راغب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ قرار دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں ہے ہرگز کہ وہ ان کا بھی طواف کرے، یعنی کہ جو درمیان میں ہم وہاں پر ہلکے قدموں سے اور پھر تیز قدموں سے چلتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو طوافی کہہ کے بیان کیا، جو صحیح جسے کہتے ہیں ہم اب اپنی زبان میں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کا کام کرے گا، تطوع کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نفلی عبادت، عربی میں جو بہت زیادہ اللہ کی نفلی عبادت کرتے ہیں، بہت زیادہ فرض کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان کو متطوع کہا جاتا ہے۔ اس لیے ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، لہذا جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کے کام کرے گا تو جان لو اللہ تعالیٰ شاکر علیم، وہ نیکی کو خوب جاننے والا ہے، اس کا قدردان ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ نیکی کے کام بھی جو ہے نا، نفل نمازیں ہو، نفل روزے ہوں، بالکل اسی طرح رکھے جاتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اپنی طرف سے نیکی کرتے ہوئے نماز میں، صلاۃ میں 3 سجدے ایک رکعت میں نہیں کیے جا سکتے۔ عبادت عقل سے انسان نے نہیں سیکھی ہے، عبادت نبی سکھاتے ہیں، اس کی شکل، اس کا طریقہ کار بالکل بدلا نہیں جا سکتا، یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں۔ لیکن نیکی کی خاطر صحیح طریقے سے جو کچھ بھی کام کیا جائے گا، وہ فرض کے بعد جو کیا جائے گا، یہی تو اللہ کے قرب کا صحیح معنوں میں طریقہ کار ہے۔ اللہ کے قرب کے طریقہ کار کیا ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہی عبادتیں، ان کی وہی شکلیں، وہی کردار سازی۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی بتایا جائے گا دین کے نام پہ کہ یہ ایکسرسائز کر لو، یہ مراقبے کر لو، یہ کر لو، فلاں کر لو، یہ کر لو، 1000 مرتبہ یہ کر لو، 100,000 مرتبہ، یہ انسان کی ہوئی اپنے منہ سے اڑائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو علم دیا قرآن میں محفوظ ہے، انہوں نے جو عمل دیا وہ سنت میں جاری و ساری ہے، اس کے مطابق ہی کوئی نیکی کا، کوئی تطوع کا، کوئی نفلی کام بھی ہوگا، اس سے ہٹ کر وہ دین میں اضافہ ہی رہے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھ کے دین میں اضافے کرنے سے، اور اللہ ہمیں متنبع بھی رکھیں ایسے اضافوں سے کہ ہم ان کے پیچھے نہ چلیں، ہمارے اولادیں بھی محفوظ رہیں۔ اب سنیے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے بینات، کھلی ہوئی ہدایت بھیجی ہے، من بعد والہدی، اور ہدایت دی ہے، واضح دلائل اور ہدایت دی ہیں۔ بینات کہتے ہیں کوئی چیز روزے روشن میں کھلی ہوئی ہو بالکل، اللہ کی پچھلی کتابیں بھی اور آخری کتاب جو آ رہی ہے، اور بات انہی کی ہو رہی ہے کہ یہ چھپاتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، دلائل بھی موجود ہیں، اعلانات موجود ہیں کہ حق آ رہا ہے، آخری نبی رسول آئیں گے، پھر بھی جو چھپاتا ہے ما انزلنا من البینات، جو کچھ ہم نے نازل کیا تھا کھلی ہوئی نشانیوں میں سے، والہدی، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، جب کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، کتاب کے فی الکتاب۔ اب دیکھیں یہاں کتاب اکیلا آ رہا ہے، اکیلا آ رہا ہے تو پھر یہ اس سے بک مراد ہے، پورا قرآن مراد ہے۔ جب اس ساتھ ساتھ آئے گا کہ کتاب اور حکمت، تو ظاہر ہے وہاں پھر قانون اور حکمت، یعنی کہ شریعت اور حکمت کے طور پہ اس کو سمجھا جائے گا، یہی کیونکہ یہی استعمالات ہیں اس لفظ کے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، لہذا ایسے چھپانے والوں کے، حق کو چھپانے والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اور جو کوئی بھی لعنت کرنے والے ہیں، اللہ آگے سنائے گا کیسے اس نے اپنی نبیوں سے بھی لعنت کروائی ہے ایسے لوگوں پر جو ہدایت کے سامنے سرکشی دکھائیں، رخ موڑیں، ہدایت کو چھپانے کی کوشش کریں، کہ ان کی بھی لعنت ہے ان پر۔ کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بتا رہا ہے یہود کے علماء کا
طریقہ کار آگے بھی بار بار بتائے گا، پہلے بھی بتا کر بہت دفعہ آیا ہے، وہ لوگوں کو حق تک، ہدایت تک تو پہنچنے دیتے ہی نہیں تھے۔ طرح کی انہوں نے طریقے بیان کر رکھے تھے کہ کیونکہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تو بینات دی ہیں، کھلی ہوئی روشن ہدایت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں اس کو ہم سے آ کے سمجھو، وہ کہتے ہیں جو پڑھے گا اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا۔ پورے طریقے ان کے درج ہیں کیا کیا کرتے تھے وہ۔ سب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آ گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات دین میں ڈالنے کے لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیتیں نکال لیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ بھی پڑھیں گے ہم، اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ جگہ سے ہماری دی ہوئی آیتوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر لوگوں کو سناتے تاکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا ہی بری بات ہے ان الذین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ بتا کے آ رہا ہے، جو کچھ یہ نبی دے رہے ہیں، جو کچھ یہ بتا رہے ہیں، جو ان کو بھی پہچانتے ہیں، اس کتاب کو بھی پہچانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، پھر بھی لوگوں کو اس کی طرف راغب نہیں کرتے، آنے نہیں دیتے۔ ہتھ کنڈے کیا ہیں؟ حق کو چھپاتے ہیں۔ چھپاتے کیسے ہیں؟ وہ طریقے پھر انہوں نے کر رکھے تھے کہ جب تک تم یہ نہ کر لو نہیں پڑھ سکتے، تم یہ نہ کر لو نہیں پڑھ سکتے، تم یوں نہ کر لو نہیں سمجھ سکتے، تم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، ہم سے پوچھو۔ پھر خود میں ٹیڑھ میڑ کرتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے آیتیں بتاتے تھے۔ نتیجہ کیا تھا کہ دین پہ اجارہ داری رہے، لوگ اس تک ڈائریکٹ نہ پہنچ سکیں اور حق ان تک نہ پہنچ سکے، تاکہ پھر ہم جس چیز کو دین کہہ کے بیان کرتے ہیں وہی دین چلے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا رہے گا کہ حق آ گیا ہے، بینات آ گئی ہیں، اس کی طرف لپکو۔ ظاہر ہے ہر کوئی جو ہمیں اس حق کی طرف راغب کرے، جو ہمیں کھول کر بتائے، اللہ کی طرف کتاب سے ہمارا کسی بھی نوعیت میں کسی درجے میں رابطہ بحال کرے، رابطے کو مضبوط کرے۔ سر آنکھوں پر ایسے لوگ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے متنبع رہنا ہے، ذمہ داری ہمیں اٹھانی پڑے گی کون کیا کر رہا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سوائے ان کے جو معافی مانگ لیں۔ اللہ ہمیشہ معافی کا راستہ تو چھوڑتا ہے، اپنے اس غلطی کی اصلاح کر لیں اور آپ کھول کر بیان کریں کہ حق تو یہ ہے، ہم مانتے ہیں یہی حق ہے اور ہم اب بتا دیتے ہیں لوگوں کو، فاولئک اتوب علیہم، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کیوں کہ انا التواب الرحیم، اللہ تو ہے ہی، اللہ کہہ رہا ہے میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور معاف کر دینے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں آ رہی ہیں، اسی لیے اللہ تیار کر رہا ہے۔ دراصل ہم آگے پڑھیں گے جا کے کہ جو میں تمہیں قانون یعنی کہ شریعت دینے والا ہوں، ان آیات میں جو کتاب موجود ہے، قانون موجود ہے، جو اس کی حکمت ہے، اب یہ واضح ہونے جا رہی ہے کہ تم نے رہتی دنیا تک کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ بہتر ہے تیار ہو جاؤ، صبر پہ آ جاؤ، صلات پر آ جاؤ، جان لو کہ وہ آخری نبی رسول تشریف لے آئے جن کی دعا مانگی تھی تمہارے باپ ابراہیم نے، یہ وہی دین ابراہیم ہے، ملت ابراہیم۔ نبی کو رسول ہمارا آخری نیا دین لے کر نہیں آیا، اسی دین کو لے کر آیا ہے، لیکن ہر باطل کو مٹا دے گا، ہر بدعت کو یعنی کہ دین کی ہر ملاوٹ کو ہٹا دے گا، جاری کر دے گا۔ تم بھی اسی پہ قائم رہنا، کبھی کسی اور ملاوٹ کو اس دین میں آنے مت دینا۔ اس کا علم قرآن میں محفوظ، اس کا عمل سنت میں محفوظ۔ اللہ تعصب سے بالاتر ہو کر ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اپنے نسلوں کو اس سے علمی طور پہ وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔